اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک بہن کا کویسچن رہ گیا تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کی ساس صاحبہ ہیں جو تقریباً 60 سال ان کی ایج ہے، اور وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی، بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں وطر وغیرہ، تو کیا وہ گناہگار ہوں گی؟ دیکھیں، اگر تو کھڑے ہونے سے ان کو شدید قسم کا پین ہوتا ہے، اسی طرح سجدہ کرنا ان کے لیے انتہائی دشوار ہو جاتا ہے کہ سجدے میں جانا پھر اٹھنا، تو یقیناً وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ جو سجدے پر قادر نہ ہو اس سے قیام بھی معاف ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ شروع سے بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ سجدہ کر سکتی ہیں وہ، لیکن کھڑے ہونے میں دقت ہوتی ہے، تو جتنی دیر کھڑی ہو سکتی ہیں کھڑی ہوں، باقی بیٹھ جائیں اور پھر باقاعدہ سجدہ کریں، یعنی زمین پہ نماز پڑھیں۔ لیکن اگر وہی بات ہے کہ سجدہ کرنا بھی دشوار ہے، گھٹنے جو ہے یعنی وہ زمین چھپتی ہے اور اٹھنا بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے، شدید پین ہوتا ہے، تو پوری نماز بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کہیں دور دور تک پانی نہ ملے جیسے سیاچن وغیرہ کے اندر، تو کیا برف سے وضو ہو جائے گا؟ دیکھیں، برف سے وضو بالکل ہو جاتا ہے، کیونکہ برف بھی مائع مطلق ہے۔ مائع مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جس پانی میں کوئی ناپاکی نہ ملی ہو، اس کا نام پانی ہو، اگر مطلب یہ کہ اور وہ کسی چیز سے کشید کر کے نہ نکالا گیا ہو، جیسے بارش کا پانی ہوتا ہے نا، اس میں یہ اوصاف ہوتے ہیں کہ وہ بہنے والا ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، رقت ہوتی ہے، اس میں نجاست نہیں ہوتی، اس میں کوئی ایسی پاک چیز مل گئی ہوتی کہ کیچڑ جیسا ہو جائے۔ جو پانی اس بارش والے پانی کے اوصاف پر ہوگا اس سے وضو ہو سکتا ہے۔ لیکن اب آپ کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ برف کو پگھلا کر کریں تو بالکل وہ تو پانی بن گیا، کر سکتے ہیں۔ اور اگر مطلب یہ ہے کہ برف کی ڈلی لے کے ایسے یوں ہاتھ پہ مل کے کر لیں تو پھر اس سے وضو نہیں ہوگا، کیونکہ وضو کے اندر پانی کا بہنا شرط ہے۔ جس چیز کو دھونا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے شریعت نے کہ دھو، اس کا مطلب ہے کہ اس پر پانی بہاؤ، اور یہ کرنے سے مسا تو ہو سکتا ہے، بہے گا نہیں۔ اور ویسے بھی وہاں کی سردی کے اعتبار سے برف کو ملنا تو میرے خیال میں انسان کو فالج زدہ کر دے گا۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ ایسے کسی خطرناک علاقے میں اگر آپ پھنس جائیں تو یا تو اگر سہولت اچھی ہے، لکڑیاں وغیرہ ہے، آپ پانی گرم کر سکتے ہیں، پھر تو یعنی گرم کر کے لکوڈ بنا کے اس کو وضو کریں باقاعدہ، اور یا پھر تیمم کر لیں، چاہے آپ کو سالوں وہاں رہنا پڑے۔ اور تیمم کے لیے آپ ایک چکنا پتھر اپنے پاس رکھ لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اگر پتھر وغیرہ سے تیمم کیا جائے تو اس پہ گرد و غبار کا ہونا لازم نہیں ہے، اسی سے بس کریں، نیت کر لیں کہ میں پاک ہو رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پتھر کو اپنے اچھی طرح دونوں ہاتھوں پہ ملیں، پہلے دونوں ہاتھوں سے پورے چہرے کا مسح کریں گے، کوئی بال برابر جگہ بھی رہ نہ جائے، پھر دوبارہ اس کو مسح کریں، اس کو ملیں ہاتھ پر، الٹے ہاتھ سے پورے سیدھے ہاتھ کا کوہنیوں سمیت مسح کر لیں، انگلیوں کے بیچ میں خلال وغیرہ کریں، اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا کوہنیوں سمیت مسح کریں، خلال وغیرہ اچھی طرح کر لیں۔ آپ نماز کے لیے ریڈی ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔